नाज़रीन, वो कौन से 3 वज़ाइफ हैं जो आपका मुकद्दर बदल सकते हैं, आपको दीनी और दुनियावी दौलत से माला माल कर सकते हैं और आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे अगर आप ये 3 वज़ाइफ अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। तो वो 3 वज़ाइफ कौन से हैं, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक फ़कीर दरिया के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा जी क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि मुकम्मल दरिया बह जाए तो फिर पार करूँ। उस आदमी ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, मुकम्मल पानी बहने के इंतजार में तो तुम कभी दरिया पार नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो हमेशा ये कहते रहते हो कि एक बार घर की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो फिर नमाज पढ़ूंगा, दाढ़ी रखूंगा, हज करूंगा, खिदमत करूंगा, जैसे दरिया का पानी खत्म नहीं होगा, इसी तरह जिंदगी के काम भी कभी तमाम नहीं होंगे। हमें इस पानी से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी तरह जिंदगी खत्म हो जाएगी पर जिंदगी के काम और जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 या 7 लाख अफराद बगैर हिसाबो किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। ये एक दूसरे को निस्बत की वजह से बाहम थामे होंगे, यहाँ तक कि उनका पहला क़यादत करने वाला और आखिरी शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद का गिरोह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा, जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अकाशा बिन मोहसन ने अपनी ऊन की चादर को बुलंद करते हुए खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो मुझे उनमें शामिल फरमा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इसको इनमें शामिल फरमा ले। फिर एक अंसारी शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मुझे भी उनमें शामिल कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकाशा तुझ पर सबकत ले गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर साबका उम्मतें पेश की गईं तो एक नबी गुजरने लगे जिनके साथ कसीर तादाद थी। किसी नबी के साथ गिरोह था, किसी नबी के साथ 10 अफराद थे और किसी नबी के साथ 5 अफराद थे और कोई नबी अकेला ही था। उसी दौरान मैंने एक जम्मे गफीर देखा। पूछा, जिब्राइल, ये मेरी उम्मत है? उसने कहा, नहीं, बल्कि आप आसमान के किनारे की तरफ देखें। तो मैंने अजीम जम्मे गफीर देखा। उसने कहा, ये आपकी उम्मत है। उनमें से पहले 70,000 अफराद बगैर हिसाब व अजाब के जन्नत में दाखिल होंगे। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने फरमाया, ये वो लोग हैं जो ना दाग लगवाकर इलाज कराते थे, ना गैर शरई झाड़ फूंक कराते थे, ना बदशगुनी लेते थे और अपने रब पर कामिलन तवक्कुल करते थे। बस अकाशा बिन मोहसन ने खड़े होकर अर्ज किया, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मुझे उनमें शामिल फरमा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इसे इनमें शामिल फरमा ले। फिर एक दूसरे शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मुझे भी उनमें शामिल फरमा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकाशा इस पर तुझसे पहले सबकत ले गया। वाज़िह रहे कि जिक्र अल्लाह ताला के कर्ब रज़ा और इंसान की रूहानी तरक्की का मौसर तरीन जरिया है। कुरान करीम में मुतअद्दिद आयात जिक्र अल्लाह की कसरत की तरगीब आई है। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने कौलो अमल से जिक्र अल्लाह की तरगीब की तलकीन फरमाई है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, अमाल में से कौन सा अमल अल्लाह ताला को ज्यादा पसंदीदा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी मौत उस हाल में आए कि तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। कसरत जिक्र की तो कोई हद नहीं है, इसमें हर शख्स अपनी इस्तादात के मुताबिक कसरत कर सकता है। अलबत्ता बाज़ कलमात जिक्र की फजीलत ऐसी है कि उनकी कलील मिकदार भी सवाब के बड़े ज़ख़ीरे जमा करने के मुतरातिफ हैं। इनमें से बहुत से कलमात जिक्र के मुतालिक अहादीस मुबारका में उनकी मिकदार और फजीलत बयान फरमाई गई है। इन्हीं कलमात में से रोज़ाना
روزانہ کے مختلف اذکار، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، استغفار اور درود شریف کے بارے میں مختلف عادات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سی احادیث میں صبح و شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، استغفار اور درود شریف کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی دشمن کے حملے سے جو درپیش ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو، اور وہ یہ والے کلمات کا پڑھنا ہے۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے بڑھنے والے کلمے ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے ہیں کہ سفارش کریں اور نجات دلانے والے ہیں، اور یہی باقیات صالحات ہیں۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 وظائف ہیں جو آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے ہے تیسرے کلمے کی کثرت، درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا سکھا دیں جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن میں 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا ایسا صدقہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ مذکورہ بالا احادیث میں جو کلمات مذکور ہیں، بنیادی طور پر یہ کلمات تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے متعلق احادیث مبارکہ میں صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کی ترغیب اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو جنت کا خزانہ قرار دے کر اس کے ذکر کی کثرت کی بھی احادیث میں ترغیب آئی ہے، جو کہ حسب ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے، وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی انہیں سواری دی، یا فرمایا وہ 100 غزوات لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو شخص صبح شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہ کلمات اس طرح کہے یا اس سے زائد بار کہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبح شام 100 مرتبہ استغفار کا حدیث مبارکہ سے ثبوت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ حضرت اغر المزنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ یوں تو درود شریف کی کثرت کے فضائل و برکات پر متعدد کتب تصنیف کی گئی ہیں۔ بہت سی احادیث میں درود شریف کی کثرت کی ترغیب آئی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث میں خاص اوقات میں خاص تعداد میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔
ان میں سے چند احادیث حسب ذیل ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز کے بعد بات چیت کرنے سے پہلے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ان حاجتوں میں سے 30 حاجتیں جلد پوری کی جائیں گی دنیا میں، اور 70 حاجتوں کی تکمیل کو مؤخر کر کے بعد کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر جگہ پر میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہو۔ جو شخص جمعہ کی رات اور دن میں مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے جمعہ کے دن اور رات میں درود پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے درود کو ایک فرشتے کے حوالے کرتا ہے جو یہ درود مجھے پہنچاتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، چنانچہ میں اس شخص کا نام اپنے پاس سفید صحیفے میں درج کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، مذکورہ بالا احادیث کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ درود شریف کو بھی روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنا بہت زیادہ فضائل و برکات کے حصول کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہاں دینی حلقوں میں روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار پڑھنے کی جو ترغیب دی جاتی ہے، وہ احادیث مبارکہ میں موجود ان تسبیحات کے فضائل و برکات اور ان کو روزانہ مخصوص مقدار 100 مرتبہ میں پڑھنے کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ لہٰذا صبح و شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف پڑھنا بہت سے فضائل، اجر و ثواب اور دنیا و آخرت کی بے شمار حاجتیں پوری ہونے کا سبب ہے۔ کم از کم ان کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔